دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, اگر اس کو ذرا سا واضح کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار سپورٹ اینڈ اٹس این آنر آپ سے بات ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیے, اگر ہم پاکستان کو واقعی ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ کنٹری بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہمیں ہول آف پالیسی, ہول آف گورنمنٹ اپروچ جو ہے وہ اپنانا پڑے گی. اس وقت ہم کلائمیٹ چینج پالیسی جو ہے وہ تو وفاق کی سطح پہ ہے, لیکن اس کے بعد ایگریکلچر پالیسی ہے, انرجی پالیسی ہے, انڈسٹری پالیسی ہے, ای وی پالیسی ہے, آپ کا جو بلڈنگ بائی لاز ہیں, جو آپ کی اریگیشن پالیسی ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج منسٹری کے ایمبینٹ میں نہیں آتی, بلکہ بہت سی تو وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتی. تو جب تک یہ ہول آف پالیسی, ہول آف گورنمنٹ اپروچ نہیں بنتی, کلائمیٹ چینج سے نپٹنا کسی ایک حکومت, کسی ایک ادارے, منسٹری کا کام نہیں. اس کے لیے پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, سول سوسائٹی آرگنائزیشن, اکیڈیمیا, سب کو مل کے کام کرنا ہوگا, تبھی ہم اس ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ قوم کے طور پہ سامنے آ سکیں. ویری رائٹ. بٹ آپ کا جو خطاب ہے, کیا اس میں آپ یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ کسی ایک کو یہ ساری ذمہ داری لینا ہوگی, ساری جو ایفرٹس ہیں اس کو کہیں آ کے پوچھ کرنا ہوگا, کسی کو اسے کمپائل کرنا ہوگا؟ اب یہ دیکھیے, انسرٹینٹی ختم کرنا ہوگی. اگر ہم کلائمیٹ فائنانس کی بات کر رہے ہیں تو کلائمیٹ فائنانس کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا وہ منسٹری آف فائنانس کی ہے, وہ ای اے ڈی اکنامک افیئر ڈویژن کی ذمہ داری ہے, وہ پلاننگ کمیشن کی ذمہ داری ہے, وہ جو ہے آپ کے فارن آفس کی ذمہ داری ہے, یا کلائمیٹ چینج منسٹری کی ذمہ داری ہے؟ تو اگر میں کلائمیٹ فائنانسر ہوں اور میں کلائمیٹ فائنانس پروجیکٹ لے کے پاکستان کو دینا چاہ رہا ہوں تو میں کس سے بات کروں؟ تو یہ جو انسرٹینٹی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. یا آپ اس کو جو ایک کمیٹی آف کیبنٹ ہے اس میں لے جائیں, یا آپ اس کو سی سی آئی میں لے جائیں, آپ کسی ایک کو اس کا ذمہ دار بنا دیں, لیکن کم از کم ایک جو بڑی کلیئر جو رولز اینڈ رسپانسبلٹی کی ڈویژن ہے, اس وقت ہمیں اس پہ جانا ہوگا. ویری رائٹ. اینڈ آپ نے ایک اور, سوری میں ذرا بات کر رہا ہوں, آپ نے ایک اور بات کی کہ ریزیلینس اور جو آپ کا ڈیٹ ہے اس کا سمہاؤ کوئی کمبینیشن ہے, یہ دونوں مل کے ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں, وہ ذرا اس کو بھی اگر کر سکیں. دیکھیے, اس وقت ہم ایک وشیس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم ایک مقروض قوم ہے, اپنا جتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں آدھے سے زیادہ قرضوں کی ادائیگی میں لگا دیتے ہیں, اور قرضے کس چیز کے لیے لیتے ہیں کہ ہر سال جو سیلاب آتا ہے, جو نقصانات کر جاتا ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہوتے ہیں, اور اگلے سیلاب کے لیے تیاری نہیں کر پاتے کیونکہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ پیچھے چلا گیا. تو یہ وشیس سائیکل ہمیں توڑنا ہوگا. ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ فائنانس جو ہے اس کو ڈیزاسٹر کلیمٹی کے طور پہ پیش کرنے کی بجائے ہمیں اپنا میکرو اکنامک چیلنج کے طور پہ پیش کرنا ہوگا. یہ بیلنس آف پیمنٹ ہماری ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو جب تک ہم اس کو بریک نہیں کر پائیں گے اپنی ڈیٹ کو اور ہماری جو کلائمیٹ پریپیئرڈنیس کی جو آپس میں تعلق ہے, تب تک ہم یہی کرتے رہیں گے کہ ایک ڈیزاسٹر آیا, اس کو ہم نپٹنے کے لیے قرضہ لیا, اس کو واپس کیا, اور اگلے ڈیزاسٹر میں پھنس گئے. آئی ایم ایف کے اس وقت ہمارے پاس 2 پروگرام چل رہے ہیں, ایک ریزیلینس فیسلٹی ہے, دوسرا ریگولر پروگرام, اور دونوں کا آپس میں لنک ہے. ہم بہت سی چیزیں اس لیے نہیں کر پا رہے ریزیلینس پہ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سبسڈی دینے سے روک رہا ہے, وہاں پہ آپ کو سولر جو پینل آپ فروغ نہیں دے پا رہے چونکہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دینے ہیں, لانگ ٹرم ایگریمنٹ بھی ہے, وہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہے. دوسری طرف ریزیلینس فیسلٹی کہتی ہے کہ جی گرین انرجی پہ چلے جائیں. تو ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات کرنا ہوگی کہ اس طرح کی جو میکرو لیول پہ پالیسی کنٹراڈکشن ہے, اور جو آپ کو متضاد قسم کے جو سگنلز ملتے ہیں اپنے لینڈرز کی طرف سے, وہ پاکستان میں کلائمیٹ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹ کا باعث کریں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو کہیں ایک جگہ سے جب تک کنٹرول نہیں کریں گے یہ رہے گا. یقیناً اس کو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ سینٹرلائز کرنا ہوگا. اس میں کلائمیٹ چینج کونسل ایک آلریڈی ہے جس کی وزیر اعظم جو ہے وہ سربراہ ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کی میٹنگ جو ہے سالہ سال اس کی میٹنگ نہیں ہوتی ہے. اس میں 4 چیف منسٹر بھی ہیں, اس میں تمام متعلقہ وزراء جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اس میں سول سوسائٹی کے نمائندے بھی ہوتے ہیں. تو اگر آپ فورمز بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے استعمال نہیں کرتے تو یقیناً جس طریقے کی فریگمنٹڈ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے پھر وہی ہوتی ہے. تو جو آپ نے بات کی ہے کہ پلانز اور منصوبے اور اسٹریٹجیز اور حکمت عملیہ بہت ساری ہے, امپلیمنٹیشن کا جی ہمارے پاس پالیسیز کا کوئی فقدان نہیں ہے, ہمارے پاس پلانس کا کوئی فقدان نہیں ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ پالیسیز ہمارے پاس ہیں. اگر فقدان ہے تو وہ ہے کہ ہم کس طرح سے سینٹرلائز کر کے ان پلانس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ہم جب اپنی
PSGP ترتیب دیتے ہیں، جب ہم اپنے ڈیولپمنٹ پلان بناتے ہیں ان کو ہم کتنا کلائمیٹ ریزیلینٹ بنا رہے ہیں، کتنا کلائمیٹ پروف بنا رہے ہیں. اگر ہم نہیں بنا رہے ہیں تو پھر یقیناً ہم اپنے اپنے سائلوز میں کام کر رہے ہیں، اور سائلوز میں کام کرنا ہمیں معلوم ہے کہ کبھی بھی آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں دیتے. Very right. Thank you, Dr. Saab. It's a pleasure talking to you.